بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ امام مسلم اور ان کے دونوں بیٹوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ اب آگے جب امام مسلم کا خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ نہ جانے کا کوئی آپشن نہیں بچا کہ ہم وہاں نہ جائیں، کیونکہ امام مسلم خط میں یہ لکھ چکے تھے کہ یہاں کے حالات بہت بہتر ہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں آئے تو حالات بدتر ہو جائیں گے۔ امام حسین سوچنے لگے کہ اگر ہم کوفہ نہیں گئے اور وہاں کے لوگ یزید اور ابن زیاد کے دباؤ میں آ کر شریعت کے خلاف کچھ کر بیٹھے تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، اور قیامت کے دن اگر ہمارے نانا نے پوچھ لیا کہ حسین، میری امت نے تمہیں آواز دیا تھا کہ آپ آئیے اور ہمیں بچا لیجیے، آپ کیوں نہیں گئے، تو ہم اپنے نانا جان کو کیا منہ دکھائیں گے، اور رب نے پوچھ لیا تو رب کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ سوچ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ جب یہ خبر مکہ والوں کو ہوئی تو وہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ امام حسین کوفہ کی سرزمین پر جائیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں، کیونکہ وہاں کے لوگ پیسوں کے بڑے لالچی ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھلی ہوئی غداری اور بے وفائی کی ہے۔ وہاں پر ابن زیاد کا حکم چلتا ہے اور وہاں کے لوگ ابن زیاد کے خلاف آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، تو اے امام حسین، آپ یہ جان لیجئے کہ کوفہ والے آپ کو جنگ کے لیے بلا رہے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ حکومت کے ساتھ مل کر آپ پر حملہ کریں گے، اور بلانے والے ہی سب سے بڑے آپ کے دشمن ہوں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب سے کہا کہ ہمیں نہ روکیں، ہمیں جانے دیں، اگر آج ہم نہیں گئے تو ہمارے نبی کے دین کی شان ختم ہو جائے گی، ہمارے گھر کی جو آن بان ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور کل رب نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم رب کو کیا جواب دیں گے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ امام حسین اپنے ارادے سے رکنے والے نہیں ہیں تو کچھ صحابہ نے کہا تھا، اے امام حسین، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، آپ اکیلے جائیں۔ مگر امام حسین نے کہا، نہیں، ہم اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے کسی بھی صورت میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم جائیں گے اور ہم اپنے پورے کنبے کے ساتھ جائیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے امام حسین کو کوفہ جانے سے روکا، مگر حضرت امام حسین نے ایک کی بھی نہیں سنی۔ آخرکار امام حسین 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے گھر والوں اور خادموں سمیت 82 لوگوں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے نکل گئے۔ آپ کے ساتھ جو اہل بیت تھے ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس سفر میں حضرت امام حسین کے 3 بیٹے تھے۔ نمبر 1 حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور بیمار تھے۔ دوسرے حضرت علی اکبر، اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ نمبر 3 حضرت علی اصغر، اس وقت یہ بہت ہی چھوٹے تھے، دودھ پی رہے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جن کا امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہونا طے تھا، اور حضرت امام حسین کی 2 بیٹیاں بھی اس سفر میں تھیں، ایک حضرت شہربانو، دوسری حضرت علی اصغر کی ماں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 نوجوان لڑکے اس سفر میں حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 حضرت عبداللہ، نمبر 3 حضرت عمر، نمبر 4 حضرت ابو بکر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بیٹے حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت محمد اور حضرت جعفر بھی امام حسین کے ساتھ تھے، جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ حضرت علی کی دوسری بیویوں سے تھے۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکوں میں سے حضرت مسلم تو حضرت امام حسین کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے۔
اور 3 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبدالرحمن، حضرت جعفر، حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا گئے، اور حضرت جعفر طیار کے 2 بیٹے حضرت محمد اور حضرت اون بھی اس سفر میں حضرت امام حسین کے ساتھ تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر نکلے تو حاکم مدینہ عمر بن سعید کے حکم سے ایک بڑی فوج نے شہر سے باہر آ کر حضرت امام حسین کو روکا اور چاہا کہ حضرت امام حسین واپس چلے جائیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس ہونے سے انکار کیا، اور جب حضرت امام حسین صفا کی جگہ تک پہنچے تو اس زمانے کے بہت ہی مشہور شاعر فرزدق سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت امام حسین نے ان سے کوفہ والوں کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دل آپ کی طرف ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی، یعنی یزید کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری خواہش کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر ہماری تقدیر میں یہی ہے تو پھر ہم اسے قبول کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرزدق سے بات کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات آپ کے بھانجے حضرت محمد اور حضرت اون سے ہوئی، اور انہوں نے اپنے باپ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا خط حضرت امام حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرا خط دیکھتے ہی واپس مکہ چلے آئیے، اس لیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے تباہ ہونے کا ڈر ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ ہدایت والوں کے لیے رہنما اور مسلمانوں کی امید کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واپس نہیں ہوئے اور اس شہادت سے اپنے آپ کو مشرف کرنے کے لیے آگے چل پڑے جس شہادت کی خبر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن ہی میں دے دیا تھا۔ راستے میں ترماح بن عدی ملتا ہے اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے امام حسین، 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ کوفہ جانے کے لیے تیار ہے، آپ قبول فرمائیے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس درخواست کو قبول نہیں فرماتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین مقام حاضر میں پہنچے تو اپنے ایک بہت ہی قریبی دوست حضرت قیس کو خط دے کر کوفہ روانہ فرماتے ہیں۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور سلام کے بعد تمہیں یعنی اے کوفہ والو معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات بہتر ہونے اور میری مدد پر تم سب کے اکٹھا ہونے کے بارے میں معلوم ہوا۔ میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر بڑا اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکا ہوں، جب میرا خط پہنچے تو اپنا انتظام تم لوگ جلدی سے ٹھیک کر لینا، اس لیے کہ میں چند ہی دن میں انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں۔ حضرت قیس جب حضرت امام حسین کا خط لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین بن عمیر جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے ہی سے ناکہ بندی کیے ہوئے تھا، اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حسین ابن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی اس وقت اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین آدمی ہیں۔ میں انہی کا بھیجا ہوا تم لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد آپ کی اس تقریر کو سن کر غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بے رحم لوگوں نے انہیں نیچے گرا دیا، جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔
اس طرح سے امام حسین کا یہ سچا دوست آپ پر قربان ہو گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور مقام ضرورت پر آپ نے ٹھہرنے کا فیصلہ فرمایا تو وہاں کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ خیمہ حضرت زہیر کا ہے جو حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ شروع میں حضرت زہیر کو اہل بیت سے کوئی محبت نہ تھی۔ حضرت امام حسین نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ زہیر نے ملنے سے انکار کر دیا تو ان کی بیوی نے کہا، واہ کیا غضب کی بات ہے، نواسہ رسول آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بیوی کی بات سن کر وہ حضرت امام حسین کے پاس گئے اور بہت ہی جلد خوش ہو کر واپس اپنے خیمے میں آئے اور جتنے بھی سامان ان کے ساتھ تھے حضرت امام حسین کی طرف بھجوا دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی جاؤ۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہے رہے اور جو چاہے چلا جائے اور یہ سمجھ کر جائے کہ یہ میری آخری ملاقات ہے۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آپ نے کہا، میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں کہ ایک جنگ میں خدا تعالیٰ نے ہم کو کامیابی عطا فرمائی اور بہت سا سامان اور مال ہاتھ میں آیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ہم سے پوچھا کہ اس کامیابی اور اس مال و دولت سے تم کو خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا، ہاں بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسین سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے، تو اس وقت اس کامیابی اور مال و دولت سے زیادہ تمہیں خوشی ملے گی، لہٰذا میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت زہیر حضرت امام حسین کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو ابھی تک کوفہ کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے۔ یہ معلوم نہ ہو پایا تھا کہ کوفہ والوں نے امام مسلم اور ان کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کیا کیا۔ جب حضرت امام حسین اس جگہ پہنچے جسے سالبیہ کہا جاتا ہے تو ایک شخص کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا جسے بکیر کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کی لاشوں کو پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ اس دردناک خبر کو سن کر امام حسین نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ راستے میں آ کر حسینی قافلے سے جو لوگ ملے تھے ان لوگوں نے حضرت امام حسین سے کہا، خدا کے واسطے آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان خطرے میں نہ ڈالیں، یہیں سے واپس ہو جائیں، اس لیے کہ کوفہ میں آپ کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ ہمیں ڈر ہے کہ جو لوگ آپ کو بلانے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ سن کر امام مسلم کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم واپس نہیں لوٹیں گے جب تک امام مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے، یا ہم بھی انہی کی طرح قتل نہ کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے ان لوگوں سے فرمایا جو لوگ واپس ہونے کا مشورہ دے رہے تھے کہ ان لوگوں کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ حضرت امام مسلم حضرت امام حسین کے ساتھیوں میں سے کچھ نے کہا کہ اے امام حسین، آپ کی اور امام مسلم کی برابری نہیں۔ جب آپ کوفہ پہنچ جائیں گے تو وہاں کے سب لوگ آپ کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ حضرت امام حسین نے ان کی بات پر ہاں نہیں فرمایا بلکہ خاموش رہے۔ پھر قافلہ آگے بڑھتا رہا اور ابھی تک سب لوگوں کو حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر نہ تھی۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو امام حسین نے پورے قافلے والوں سے فرمایا کہ ہمیں دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، اور جن لوگوں نے ہماری اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ کیا تھا انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا جو شخص تم میں سے واپس ہونا چاہے وہ واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ جو راستے میں حسینی قافلے میں آ کر ملے تھے اس اعلان کے سنتے ہی تقریباً سب دائیں بائیں روانہ ہونے لگے، اور زیادہ تر وہی لوگ قافلے میں رہ گئے جو مدینہ طیبہ سے حضرت امام حسین کے ساتھ چلے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسینی قافلہ کے ساتھ چلتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت امام حسین اس جگہ پہنچ گئے جسے ذی حسن کہا جاتا ہے، وہاں ایک پہاڑ تھا۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضرت امام حسین خیمہ لگا کر رک گئے۔ محرم 61 ہجری کی پہلی تاریخ تھی کہ اسی جگہ حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ پہنچا۔
दोपहर का वक्त था, दुश्मन के घोड़े और सारे आदमी बहुत ही प्यासे थे। हज़रत इमाम हुसैन ने सबको पानी पिलाया और शायद उसी हमदर्दी की वजह से हज़रत हुर आपसे कुछ कहने की हिम्मत ना कर सके। यहाँ तक कि जब ज़ुहर की नमाज का वक्त हुआ और आज़ान पढ़ी गई तो हज़रत इमाम हुसैन ने हुर और उसकी फ़ौज को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं खुदा ताला की बारगाह में और तुम्हारे सामने अपनी सफाई पेश करता हूँ कि मैं उस वक्त तक तुम्हारी तरफ नहीं आया जब तक कि तुम्हारे खतूत मेरे पास नहीं पहुँच गए कि आप हमारी तरफ आइए, हमारा कोई इमाम नहीं है, शायद आपकी वजह से हम लोगों को खुदा ताला हिदायत पर जमा फरमा दे। अब अगर तुम लोग अपनी बात पर डटे हो तो मैं आ ही गया हूँ, तुम मुझसे वादा करो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए तो मैं तुम्हारे शहर चलूँ, और अगर मेरा आना पसंद नहीं करते हो तो मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँगा। हज़रत इमाम हुसैन की इस तकरीर के बाद खामोशी रही, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने हुर से पूछा, तुम हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग पढ़ना चाहोगे? हुर ने कहा, आप नमाज पढ़ाइए, हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ऐसा ही हुआ। दोनों तरफ के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। उसके बाद इमाम हुसैन अपने खेमे में तशरीफ़ ले गए। जब असर का वक्त हुआ तो उस वक्त भी दोनों तरफ के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी। असर की नमाज के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे मजमा से खिताब फरमाया कि ऐ लोगो, अगर तुम तकवा और परहेज़गारी इख्तियार करोगे और हक़ पहचानोगे तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करोगे। जो तुम पर जुल्म और ज़्यादती के साथ हुकूमत करते हैं, अहले बैत उनके मुकाबले में खिलाफत के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर तुम लोग हमको पसंद नहीं करते हो और हमारे हक़ को नहीं पहचानते हो तो तुम्हारी राय उसके ख़िलाफ़ हो गई जो तुमने खतूत में लिख कर भेजा था। हुर ने कहा, खुदा की कसम, हमें नहीं मालूम कि वो खतूत कैसे हैं जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने खतूत के थैले को मंगाकर सबके सामने उलट दिया। हुर ने कहा, हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने आपको ये खतूत लिखे हैं। हमको तो ये हुक्म दिया गया है कि जहाँ भी आप मिल जाएं हम आपका साथ ना छोड़ें, यहाँ तक कि इब्न ज़ियाद के पास पहुँचा दें। आपने फरमाया, इस मकसद के हासिल करने से तेरे लिए मर जाना ज़्यादा आसान है। फिर हज़रत इमाम हुसैन ने अपने साथियों को सवार होकर लौटने का हुक्म दिया। हुर ने वापस होने से रोका तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, तेरी माँ तुझ पर रोए, आखिर तेरा मकसद क्या है? हुर ने कहा, खुदा की कसम, अगर आपके अलावा कोई दूसरा अरबी इंसान ये बात कहता तो मैं उसकी माँ को भी वैसा ही कहता, लेकिन आपकी वालदा माजदा का जिक्र मैं भलाई के साथ करूँगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, तो क्या चाहता है? उसने कहा, मैं आपको इब्न ज़ियाद के पास ले जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया, खुदा की कसम ये नहीं होगा। उसने कहा, खुदा की कसम मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह से बहस होती रही। आखिर में हुर ने कहा, मुझे आपसे लड़ने का हुक्म नहीं दिया गया है, मुझे तो सिर्फ ये हुक्म है कि मैं आपके साथ रहूं यहाँ तक कि आप कूफा पहुँच जाएं। अगर आप कूफा जाने से इनकार करते हैं तो जब तक मैं इब्न ज़ियाद की राय ना मालूम कर लूँ, आप ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो ना कूफा की तरफ जाता हो और ना मदीना की तरफ। आपको उसकी बात अच्छी लगी और आप क़दसिया और उजैब के रास्ते से बाएं मुड़कर चलने लगे। साथ साथ हुर भी चलता रहा। आखिरकार ये काफिला नैनवा पहुंच गया तो कूफा की तरफ से एक इंसान घोड़े पर सवार होकर आता हुआ दिखाई दिया। सब लोग ठहर कर उसका इंतज़ार करने लगे। वो आया तो इमाम हुसैन की तरफ ध्यान नहीं दिया। हुर को सलाम किया और उसको इब्न ज़ियाद का ख़त दिया जिसमें लिखा हुआ था कि हुसैन को आगे बढ़ने से रोक दो और उन्हें चटियल मैदान में उतरने पर मजबूर करो जहाँ न कोई पनाह की जगह है और न ही पानी है। और ए हुर सुनो, जिसको मैंने ख़त देकर भेजा है उसे हुक्म दिया है कि वो तुम्हारे साथ रहे ताकि तुम जो कुछ कर रहे हो उसके बारे में वो हमें बताता रहे। हुर ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को इब्न ज़ियाद की तरफ से जो ख़त आया था उसके बारे में बताया। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा हमको ज़रा आगे बढ़कर सामने वाले गांव में ठहरने दो। हुर ने कहा, हमें तो चटियल मैदान में ठहरने का हुक्म दिया गया है और निगरान हमारे साथ है, ये इब्न ज़ियाद को हमारे हर काम की खबर देता रहेगा। हुर के इस जवाब पर हज़रत इमाम हुसैन के साथियों में जोश पैदा हो गया। हज़रत ज़ुहैर बिन कैस ने कहा कि
کہ اے امام عالی مقام، ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے، مگر ان کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ اتنے ہوں گے کہ ہم کو ان سے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔ مگر حضرت امام حسین نے فرمایا ہم اپنی طرف سے جنگ شروع نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے حر سے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو۔ حر خاموش رہا اور آپ بائیں طرف چل پڑے۔ ابھی آپ تھوڑا سا ہی چلے تھے کہ حر کے سپاہیوں نے آ کر روک دیا اور کہا بس یہیں اتر جائیے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہیں ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی جگہ پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ یہ محرم کی 61 ہجری کی دوسری تاریخ جمعرات کا دن تھا۔ میرے دوستو، اب اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔